الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ عشرہ مبشرہ میں سے 9 صحابہ کرام کا تذکرہ آپ نے سنا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ عشرہ مبشرہ میں سے 4 نام تو اکثر لوگوں کو یاد رہ جاتے ہیں جو خلفائے راشدین ہیں۔ پہلا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے عثمان غنی عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پانچواں نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، چھٹواں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ساتواں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، نواں آٹھواں طلحہ رضی اللہ عنہ، اور 9واں نام زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یعنی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ یہ 9 صحابہ جن کا تذکرہ آپ نے سنا، آج آخری نام ہے، کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ کچھ حد تک پہنچے ہیں آپ۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ کیا ہے؟ سعید بن زید، زید ان کے والد ہیں، اور یہ زید بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انہوں نے نہیں پائے، لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ وہ جنتی ہوں گے۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے آخری نام ہے، جن کی مختصر سوانح انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو یہ 10 صحابہ ہیں، عشرہ کے معنی ہوتے ہیں 10، مبشرہ جس کو بشارت دی گئی ہو، تو یہ 10 وہ صحابہ جن کو ایک ساتھ ایک ہی حدیث میں ان 10 صحابہ کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو 10واں نام ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اور دیکھیے یہ ان کی خاکساری کہ ان 10 میں سے یہ بھی ہیں، اور یہ حدیث خود انہوں نے بیان کی ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے، 9 نام بیان کر کے چپ ہو گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ 10واں کون ہے؟ تو پوچھنے کے بعد بتایا کہ 10واں نام میرا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ سب سے پہلے اپنا ہی نام بتائیں گے، تو 10 میں پہلا نام پہلا میں ہی ہوں، پھر باقی 9 لوگ ہیں، لیکن لوگوں کے پوچھنے کے بعد 10ویں نمبر پر اپنا نام انہوں نے بتایا تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ ہجرت کے 22 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کی گہری رشتہ داری تھی۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سالے بہن ہوئی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ سعید بن زید کی بہن تھی فاطمہ بنت زید، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید کی بہن عاتقہ بنت خطاب، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عاتقہ بن زید جو تھی وہ بیوی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت عمر کی جو بہن تھی فاطمہ بنت خطاب وہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، یعنی ایک دوسرے کے سالے بہنوئی تھے۔ ان کی بہن ان کو آئی تھی، ان کی بہن ان کو آئی تھی، تو ان سے گہری رشتہ داری تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت سعید بن زید ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں۔ وہ کیسے
کہ زید بن عمرو بن نوفل جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں پائے، لیکن بڑے سلیم الفطرت انسان تھے، یعنی ان کی فطرت کے اندر توحید تھی۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں کہ ایک مرتبہ ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دسترخوان پر ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ تو ایک دسترخوان لوگوں نے بچھایا تھا، لگایا تھا، کھانے کا انتظام ہوا تھا، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ آئیے، تو فابا، آپ نے انکار کر دیا، نہیں میں نہیں آ سکتا اس دسترخوان میں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سعید بن عمرو کو، یعنی سعید بن زید کے والد، ابھی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی۔ ان کو جب بلایا گیا اس دسترخوان کے لیے تو کہا انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم، میں اس گوشت سے، اس جانور کے گوشت میں سے نہیں کھا سکتا جس جانور کو تم اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے ہو، اپنے بتوں کے نام پر تم نے قربان کیا ہے۔ واللہ لا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ، میں صرف اس گوشت کو کھاؤں گا، اس جانور کا گوشت کھاؤں گا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اور یہ زید بن عمرو کہتے ہیں اپنے قوم کے لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے، دیکھیں کتنا بہترین انداز میں سمجھاتے تھے توحید، کہ تم جو غیر اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہو، ابھی ان کو نبوت یعنی کا دور نہیں ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا کہتے تھے؟ الشاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها بغیر اسم اللہ۔ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے کہ لوگوں، بکری جس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے اس بکری کو پیدا کیا ہے، آسمان سے پانی اس نے بکری کے لیے نازل کیا ہے، اور زمین سے اس کے لیے گھاس سبزہ اگایا ہے، یعنی پیدا کرنے والا اللہ، پانی دینے والا اللہ، سبزہ اگانے والا اللہ۔ ثم تذبحونها لغیر اسم اللہ، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کرتے، بتوں کے نام پر ذبح کرتے، میں نہیں کھا سکتا۔ تو یہ چیز ان کے اندر کہاں سے آئی تھی؟ ملک شام گئے تھے یہ تحقیق کرنے، دیکھیے دین کے لیے لوگوں کے اندر تڑپ تھی۔ ملک شام کے علاقے میں گئے تو وہاں پر ایک یہودی عالم سے ان کی ملاقات ہوئی، کہا کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں بتائیے، ممکن ہے کہ میں آپ کا دین قبول کر لوں۔ تو کہا کہ ہمارے دین میں آنے کے لیے تم کو اللہ کے غضب کا کچھ حصہ اپنے اوپر لینا پڑے گا، اللہ کے غضب کو لینا پڑے گا۔ کہا کہ میں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے تو بھاگ رہا ہوں۔ کہا کہ مجھے کوئی بہتر راستہ بتائیے۔ کہا کہ میں تم کو صرف دین حنیف کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ کہا کہ یہ حنیف کیا ہے؟ کہا کہ اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ ما کان یہودی ولا نصرانی، نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وکان لا یعبد الا اللہ، اور وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہاں سے نکل گئے، پھر ایک نصارہ عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی، اس سے بھی پوچھا، اس نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ کہا کہ دوسرا راستہ بتاؤ، اس نے بھی کہا کہ میں تم کو حنیف کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ ان سے بھی پوچھا حنیف کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی۔ جب اس علاقے سے باہر نکلے، فرفع یدیہ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی تیسری روایت ہے، اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کی بہن، وہ کہتی ہیں کہ میں نے خود زید بن عمرو بن نفیل کو خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر کھڑے ہو کر یہ تقریر کرتے ہوئے سنا ہے، یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پیٹ لگا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی دین حنیف پر، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ اور ان کے خوبی، یعنی سعید بن زید جن کے بیٹے سعید، وہ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے جو ہیں، وہ کیسے عظیم باپ کے بیٹے ہیں کہ نبوت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع نہیں ہوئی ہے، اس کے پہلے بھی ان کی فطرت دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ بات انہوں نے کہی۔ اور ان کی خوبی تھی،
وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْعُودَةَ، زندہ دفن کی جانے والی لڑکیوں کو بچاتے تھے۔ سوچئے لڑکیوں کی حفاظت میں کتنا اہم رول تھا ان کا، کہ اس دور میں معاملہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کو ذلت کی وجہ سے دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کھلانا پڑے گا، کون بیٹی کو پالے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو جب یہ کسی آدمی کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو قتل کرنے لے جا رہا ہے، اس سے کیا کہتے تھے، لا تقتل، اس کو قتل مت کر، اگر تیرے سے نہیں بن رہا، تجھ سے نہیں بن رہا ہے، نہیں سنبھل رہی ہے تو مجھے دے دے، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کے خرچ کی، میں اس کو پال لوں گا، تو قتل مت کر، میں اس تیری بیٹی کو پال لوں گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں حتی اذا ترعرعت، وہ لڑکی جب جوان ہو جاتی تھی، بڑی ہوتے تک اس کو پالتے تھے، اور جب بڑی ہو جاتی تھی تو اس کے باپ سے کہتے تھے ان شئت اردها الیک، اگر تم چاہو تو تمہاری بیٹی میں تم کو واپس دے سکتا ہوں، وان شئت، اور اگر چاہو تمہارا دل نہیں ہے تو میں خود اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یعنی کتنی بیٹیوں کی جان انہوں نے بچائی تھی۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ بیٹی کی جان بچانا بڑی نعمت ہے، اور بیٹیاں جس کے پاس ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو گئی تو ناراض ہوتے ہیں کچھ۔ ابھی شاید پاکستان کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے، ایک اپنی بیٹی کو جو ہے، اس نے بیٹی پیدا ہوئی ہے، گولی مار دیا، کتنی ساری 5 یا 7 گولیاں ایک ساتھ مارا تھا باپ نے بیٹی کو۔ ایسے لوگ بہت سے مل جائیں گے سماج میں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی تو ناراض ہوتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کیا ہو، بلوغت تک ان کی پرورش کیا، پھر بہترین جگہ رشتہ بھی کر دیا، دینی تربیت ان کی کیا ہے، جس نے صحیح انداز میں بیٹیوں کی پرورش کی، پیارے نبی نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن یہ 2 انگلیوں کی طرح رہیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، ان کی قدر کیجئے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیجئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی، کچھ مانگنے آئی تھی، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، جب وہ میرے پاس آئی مانگی، میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، ایک کھجور ہے گھر میں صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں دینے کے لیے۔ کہتی فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، وہ ایک کھجور ہی میں نے اس کو دے دیا۔ اور ایک اور واقعہ ہے، ممکن ہے کہ یہی واقعہ ہو یا ممکن ہے کہ الگ واقعہ ہو۔ کہتی وہ مانگنے آئی میرے پاس ایک عورت 2 بیٹیوں کو لے کر، میرے پاس 3 کھجور تھی، تو میں نے تینوں کھجور اس کو دے دی، وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور کھلائی، اور ایک کھجور کھانے کے لیے ابھی اپنے منہ کے قریب لے گئی تھی، وہ دونوں بیٹیوں نے اپنی کھجور تو کھا لیا، جیسے ماں نے کھجور کھانا چاہا فاستطعمتها، اس ماں سے وہ دونوں لڑکیوں نے وہ تیسری کھجور بھی مانگ لیا، ماں نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ فلم تأکل منها شیئا، اس میں سے کچھ نہیں کھائی، ثم قامت فخرجت، اپنی بیٹیوں کو لی اور نکل گئی۔ کہتی میرا دل بھر آیا، اس ماں کی اس قربانی کو دیکھ کر میرا دل بھر گیا۔ پیارے رسول جب گھر تشریف لائے تو میں نے وہ واقعہ بتایا، تو آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ نے بیٹیاں دے کر آزمایا ہو، جس کو بیٹیاں ملی ہو، کمائی بھی زیادہ نہیں ہے، بیٹیوں کی خدمت بھی کرنا ہے، معاشرے کی بیماری یہ ہے کہ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، جہیز بھی دینا کبھی پڑ جاتا ہے، یعنی مختلف پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کے باوجود بھی بیٹیوں کے ساتھ احسان کیا اس نے، کتنی بڑی بشارت ہے، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اللہ اکبر، سوچی اتنی بڑی نعمت ہے بیٹی، تو قدر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے بیٹی۔ تو زید بن عمرو بن نفیل بیٹیوں کی بڑی خدمت کرتے، یعنی بیٹیوں کی زندگی بچاتے تھے، ایسے عظیم باپ کے بیٹے ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اس شروع میں اسلام قبول کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کئی ایک کارنامے ان کے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں، ایک تو جنت کی بشارت ان کو ملی ہے، دوسرا ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ ان کی دعائیں، جیسے ایک اور صحابی کا ہم نے تذکرہ کیا جو مستجاب الدعوات تھے، کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص۔ دیکھیے سعد اور سعید دونوں کے معنی ہوتے ہیں نیک، سعد کے معنی بھی نیک، سعید کے معنی بھی نیک۔ اور ایک بات یاد آئی، 2 صحابی تھے،
نام تو مجھے خیال نہیں رہا، ابھی کچھ دن پہلے میں جب مطالعہ کر رہا تھا اس میں پڑھا کہ 2 صحابی تھے. ایک صحابی تھے جو اپنے بیٹوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھتے تھے، اپنے بیٹوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھتے تھے، اور دوسرے صحابی تھے جو اپنے بیٹوں کے نام شہیدوں کے نام پر رکھتے تھے. جو صحابہ شہید ہوئے ان کا نام اپنے بیٹوں کا نام رکھتے تھے. تو حکمت کیا، وجہ کیا؟ جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ دیکھو تم نبیوں کے نام پر، یہ غلط نہیں ہے کہ کسی نبی کا نام رکھا جائے، رکھنا چاہیے نبیوں کے نام پر، اللہ وہ صفت دے گا انشاءاللہ. لیکن ان کی سوچ دیکھیے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے میں نبیوں کا نام نہیں رکھتا، لیکن شہادت کا سلسلہ باقی ہے، اس لیے میں شہیدوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھتا ہوں کہ شاید ان کو بھی شہادت مل جائے. تو سعد اور سعید رضی اللہ عنہما یہ دونوں کی خصوصیت ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی ایک دعا سے قبول ہوئی، بہت جلدی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، اور جس کے خلاف بد دعا کی تھی اس نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا. جیسا کہ سعد بن ابی وقاص نے ایک کے خلاف بد دعا کی تھی تو اس نے بھی زبان سے اقرار کیا، اصابتنی دعوت سعد بن ابی وقاص، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی، وہی جس کی لمبی عمر کی بد دعا کی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے. سعید بن زید کا معاملہ کیا ہے؟ مروان بن حکم مدینے کے گورنر، ان کے دور میں اروا نام کی ایک عورت تھی، اروا بنت اویس. اس نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہو، یہ وہ ایسے صحابی بڑے عبادت گزار اور کرسی سے بہت دور رہنے والے. سوچئے دمشق جو فتح ہوا تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس کے کمانڈر تھے اس فوج کے، ان کی کمانڈری میں دمشق فتح ہوا تھا، اور اس لشکر میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے جب دمشق فتح کیا تھا تو وہاں کا گورنر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بنا دیا. کچھ دن رہے، کہا کہ نہیں چاہیے مجھے یہ کرسی، یہ عہدہ نہیں چاہیے، عہدے سے استعفیٰ دے دیا. آج تو لوگ، اور اسی شام کے علاقے کی بات ہے جہاں بشار الاسد نامی آدمی نہ جانے کتنوں کی جان لے لیا اس نے اپنی کرسی کے چکر میں، کتنے انسانوں کا قتل کر دیا اس نے. آج اسی کرسی کا مسئلہ ہے. لیکن یہ سعید بن زید عہدہ ملنے کے باوجود گورنری کو چھوڑ دیا، کہا کہ مجھے نہیں چاہیے. بہت سادہ مزاج تھے، ان کی دنیا سے زیادہ معاملہ ان کی طلب نہیں تھی. حضرت سعید بن زید یہ رضی اللہ عنہ مروان بن حکم کے دربار میں ان کے خلاف اروا بنت اویس نے ایک کیس دائر کر دیا. کیس کیا دائر کی؟ کہا کہ سعید بن زید نے ناحق میری زمین پر قبضہ کر لیا. اللہ اکبر. سوچئے زمین ان کی تھی، سعید بن زید کی، لیکن اس نے کیا دعویٰ کر دیا کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابی تو ہیں یہ، لیکن مروان بن حکم کے دربار میں اس کے سامنے جب فیصلہ پیش کیا گیا ہے تو اس کو پوچھنا پڑے گا کہ معاملہ کیا ہے. بلوایا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو، کہا کہ کیا بات ہے، اس نے ایسا دعویٰ پیش کیے. انہوں نے کہا، سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخذ، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا میں اس کی زمین کو لے سکتا ہوں؟ وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، میرے کانوں نے وہ حدیث سن رکھا ہے. کہا کہ کون سی حدیث ہے؟ کہا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ اللہ من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ناحق اگر کسی کی قبضہ کیا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق بنا کر، ہار بنا کر اس کے گلے میں پہنا دے گا. سوچئے کبھی ایک ٹوکرا، ایک تسلا مٹی سر میں رکھ کے دیکھیں، تھوڑی سی مٹی گلے میں لٹکا کے دیکھیں کتنا وزن ہوگا. 7 زمین کا ہار بنا کر اللہ پہنا دے گا. اب آپ سوچیں گے 7 زمین کیسے گلے میں پہنائے گا؟ یہ بات تو سمجھنا آج کے دور میں اور آسان ہے. چھوٹی سی چپ چھوٹے کارڈ کے اندر نہ جانے کتنے ویڈیو اور کتنی آڈیو جو ہے کتنی چیز اس میں بھر دی جاتی ہیں. انسان جب یہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کون سی ناممکن بات ہے. کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کی ناحق لیا ہے، 7 زمینوں کا ہار بنا کے اللہ اس کے گلے میں پہنا دے گا. مروان بن حکم جب یہ بات سنا انہوں نے تو کہا کہ واللہ لا اسألک بینۃ بعد ہذہ، میں آپ سے اس حدیث کے بعد کوئی دلیل نہیں پوچھ سکتا.
معاملہ آیا ہے، کہا کہ جب آپ نے حدیث رسول سنایا ہے اس کے بعد میں آپ سے کوئی دلیل نہیں پوچھ سکتا کہ نہیں ایسا ہے، کیوں آپ نے لیا، کیا بات ہے، کوئی دلیل پیش کرو کہ یہ زمین آپ کی ہے، کچھ نہیں پوچھ سکتا، آپ نے حدیث رسول سنا دیا۔ ادھر سعید بن زید کا دل تو دکھا تھا کہ اس عورت نے ناجائز مجھ پر الزام لگایا ہے، غلط الزام لگایا ہے، کہا کہ دعوہا و ایہا، چھوڑ دو، زمین کو بھی چھوڑ دو، اس عورت کو بھی چھوڑ دو، اور اللہ سے دعا کی اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها واجعل قبرها فی دارہا، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، جھوٹا الزام اگر اس نے مجھ پر لگایا ہے تو مجھ سے میری دعا ہے اللہ کہ اس کو نابینا کر دے، اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لے اور اس کی قبر اسی کے گھر میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں اہل علم نے کہا ہے کہ مہینہ بھر بھی نہیں گزرا تھا اور اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ راوی بیان کرتے فرأیتها عمیا تلتمس الجدر تقول اصابتنی دعوت سعید بن زید، کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دیواریں ٹٹول کر چلتی تھی، اشارے سے چلتی تھی اور اقرار کرتی تھی زبان سے کہ مجھ کو سعید بن زید کی بددعا لگ گئی، ایک بددعا قبول ہو گئی، دوسری دعا کی تھی اللہ اس کی قبر اسی کے گھر میں بنا دینا۔ فکانت تمشی فی بیتہا، اپنے گھر کے اندر گھوم رہی تھی، گھر کے اندر ایک کنواں تھا، فوقعت فیہا فکانت قبرہا، اس کنویں کے اندر گری، وہی مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ سوچئے مظلوم کی بددعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار دیں، آپ کسی کا حق دبا لیں، یہ بھی ظلم ہے، آپ کسی کی عزت سر عام جو ہے ذلیل کر دیں، اس کو، اس کی عزت کو چھالیں، یہ بھی ظلم ہے، آپ کسی کو ناحق الزام لگا دیں، یہ بھی ظلم ہے، آپ کسی بھی طریقے سے کسی کو پریشان کریں، یہ ظلم ہے۔ اور اگر مظلوم نے بددعا کر دیا تو مظلوم کی بددعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیست بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، فوراً قبول ہوتی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے جو دعا کی تھی وہ دعا ان کی قبول ہوئی، اللہ نے لوگوں کو دکھا دیا اور خود اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ سعید بن زید کی بددعا مجھ کو لگی ہے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اسی طرح سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بہنوئی بھی ہیں، سالے بھی ہیں، دونوں رشتے ہیں۔ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا، خنجر گھونپ دیا گیا، تو ان کی زندگی میں ایک تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے طاعون کی بیماری میں، جیسا کہ آپ نے سنا، امواس کے طاعون میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 7 عشرہ مبشرات میں سے 7 لوگ باقی تھے، ایک تو ابو بکر صدیق، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور یہ جو تو معاملہ دوسرے یہ ہے، تیسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے، 7 نام باقی ہیں، اور جن میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کو ایک خلافت دی جائے۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے 6 نام پیش کیے، نام لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں، تو 6 عشرہ مبشرہ میں سے 6 لوگوں کے نام تو دیا، سعید بن زید کا نام نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ تھی؟ جبکہ یہ بھی مستحق ہو سکتے تھے عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے دور اندیش تھے، کہیں لوگوں کو یہ خیال نہ آ جائے کہ انہوں نے رشتہ داری نبھایا ہے، یہ میرے بہنوئی بھی ہیں، میری بہن بھی ان کو گئی ہے، ان کی بہن مجھ کو آئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ رشتہ داریوں کو رشتہ داری میں عہدہ دیا ہے، اس لیے نام بھی نہیں ذکر کیا ان کا۔ اور جب ان کو خنجر مارا گیا تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر کا نام پیش کیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں۔ آج سوچئے لوگ چاہتے ہیں ایسا ہو، ہمارے بیٹے کو عہدہ مل جائے، لیکن کہا کہ لوگوں تم اس کو خلافت دینے کی بات کر رہے ہو جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آیا۔ رشتہ داریوں کا اتنا خیال تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ جب اپنے دور خلافت میں انہوں نے مہاجرین اور انصار کے وظیفے متعین کیے، تو جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے ان کے 4-4 ہزار درہم انہوں نے وظیفہ متعین کیا تھا، وظیفہ ملتا تھا 4,000 درہم ہر مہینے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مہاجر صحابی تھے، لیکن اپنے بیٹے کو 3,500 دیتے تھے،
3.5, سب کو 4,000 دے رہے ہیں، بیٹے کو 3,500 دے رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین عبداللہ بن عمر بھی تو مستحق ہے، سب کو آپ 4,000 دے رہے ہیں، آپ ان کو بھی 4,000 دیجئے، آپ ان کو 3,500 درہم کیوں دیتے ہیں؟ کہا ہاجر بہ ابوہ، وہ خود ہجرت تھوڑی کیا تھا، اس کے باپ کے ساتھ ہجرت کیا تھا اس نے۔ یعنی سوچئے کہ اپنے بیٹے کو، یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کو زیادہ دیتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، بس اپنے بچوں کے لیے زیادہ زیادہ دنیا دولت جمع کر دیں۔ سوچئے امیر المومنین جبکہ حق ہے، ان کو بھی 4,000 مل سکتے ہیں، سب کو مل رہے ہیں، ان کو بھی مل سکتا ہے، لیکن 3,500 دے رہے ہیں۔ اسی لیے اسی صفت کی وجہ سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس لسٹ میں ذکر نہیں کیا، ورنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی نام ان لوگوں کی لسٹ میں آنا چاہیے تھا جن کو خلافت مل سکتی تھی، جو خلیفہ بن سکتے تھے۔ بہرحال 50 ہجری میں مدینے میں ہی 73 سال کی عمر میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اس طرح الحمدللہ یہ 10 صحابہ اکرام کی سیرت ہم نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ وہ خلاصے کے طور پر ایک بات یہ یاد رکھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی خصوصیت ایک حدیث میں بیان کی ہے، ان میں سے 4 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارحم امتی لامتی ابو بکر واشدهم فی دین اللہ عمر اصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی بن ابی طالب واقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب وافرضهم زید بن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وان لكل نبی امت امین وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ابو عمر فاروق ہیں، سب سے زیادہ باحیا عثمان غنی ہیں، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی بن ابو طالب ہیں، قرآن کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، حلال و حرام سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، وراثت کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے زید بن ثابت ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے مختلف دروس میں ان صحابہ اکرام کی خصوصیات سنی ہے، خلاصے کے طور پر میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، جتنی باتیں ان میں سے آپ کو یاد رہ گئی ہوں اپنی زندگی میں کوشش کیجئے ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اور خلاصے کے طور پر ایک آیت جو میں نے شروع میں پڑھا تھا جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، جان بھی اسی نے دیا ہے، مال بھی اسی نے دیا ہے، یہ دینے کے بعد ان دونوں کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ جنت کے بدلے میں اللہ نے ہمارے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ صحابہ کرام اس کی جیتی جاگتی اور واضح مثال تھے، ان کو اپنے مال اور اپنی جان کی فکر نہیں تھی، ان کا معاملہ تو یہ تھا دے دی جان کہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ صحابہ اکرام کی سوچ تھی۔ آپ نے سارے صحابہ، جو 10 صحابہ کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، ان میں آپ نے یہی بات سنی کہ سب کے سب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت آگے تھے، اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، اور اس کے واقعات بھی آپ نے سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہماری جان اور ہمارا مال اللہ نے جنت کے بدلے میں ہم سے خرید لیا ہے۔ تو چاہیے جنت تو کوشش یہ کریں جو کچھ اللہ نے ہمیں حیثیت دیا ہے زندگی کے آخری تک ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا ہے، جیسے حالات ہوں، تنگی میں بھی خرچ کریں، خوشحالی میں بھی خرچ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، اور یہ نیت رکھیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کا یہی سبق ہے۔ آپ سوچیں صحابہ اکرام کی ان کی خصوصیات کیا کیا تھیں جو آپ نے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل تھے، عمر فاروق دین کے معاملے میں کچھ نہیں سنتے تھے، کچھ نہیں سنتے تھے، چاہے باپ کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو۔ آپ نے سنا تھا کہ حضرت غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر نے کہا تھا کہ قریبی رشتہ داروں کو آپ دیجئے، ہم ان کی گردن مار دیں گے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں ان کے سامنے ان کا باپ آ گیا، کفر پر تھا، مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا، کچھ نہیں سوچا، باپ کی گردن مار دی۔ سوچیے کتنا بڑا کلیجہ کرنا پڑے گا،
باپ کے اوپر تلوار چلا دینا صرف کس لیے؟ دین کی خاطر۔ تو یہ صحابہ، میں آپ سے یہ سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر دین کا معاملہ آ رہا ہے، یہ مت سوچیے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، سماج کا کیا ہوگا، لوگوں کا کیا جواب دیں گے۔ نہیں، لا یخافون لومۃ لائم۔ صحابہ کی زندگی کا سبق یہ ہے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے اس سے مطلب نہیں، اللہ کیا کہے گا وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے بنیادی طور پر کہ ہمارے جان اور ہمارے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی کے بہترین نمونے جو آپ نے دیکھا ہے، ان کی جو خصوصیات آپ نے دیکھی ہے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ دین پر بڑے باعمل تھے۔ سمعنا و اطعنا، جو سنا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اپنی جان کی ضرورت ہے، جان قربان کیے، مال کی ضرورت ہے، مال قربان کی، جیسے ضرورت پڑی انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو 10 صحابہ کرام کی سیرت ہم نے بیان کی ہے، سنا اور سنایا ہے، اللہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی سچی محبتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ان میں سے یا کسی بھی صحابہ کی تھوڑی سی بھی کوئی نفرت یا ان کے تعلق سے کوئی میل ہمارے دل میں کبھی بھی نہ آئے۔ اللہ ان صحابہ کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے لیے عبرت اور نصیحت اور نمونہ بنا، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سب کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔